کئی لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میری بیگم پردہ نہیں کرتی. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے نہیں کرتی, ہاں پہلے سے نہیں کر رہی ہے, تو برداشت کرو بھائی, اب محبت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ کہے گی کہ اگر پردے والی سے کرنی تھی تو مجھ سے کیوں کی, تو آپ بھائی محبت سے سمجھا سکتے ہو. تو جب اس زمانے میں بیوی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی تو کیا حکمرانوں پہ زبردستی ہو سکتی ہے؟ تو امام حنیفہ کہتے ہیں گٹار اگر آپ نے توڑ دیا تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مجھ میں استطاعت تھی, وہ کہتے ہیں یہ استطاعت نہیں ہے, کیونکہ اس کے جو نتائج نکلیں گے اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے آپ نے جب لوگوں کو روکا تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کا آپ کے پاس اس کی کیا دوا ہے بھائی؟ ہر بیماری کی دوا کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا. ایک مریض ہے, وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ آگمنٹن 500 mg برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے کیا کیا کہ چونکہ مرض بہت شدت سے پھیل چکا ہے اور اینٹی بائیوٹک کھلانا ضروری ہے, تو آپ نے 500 mg کی 4 گولیاں اس کو کھلا دیں کہ تاکہ جتنے جراثیم ہیں وہ ایک دم وہ سارے جراثیم کیا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. اس سائیڈ افیکٹ میں وہ جو اتنا بڑا جرثومہ ہے نا جو مریض ہے وہ بھی کیا ہو گیا. تو بھائی اس کا سائیڈ کے نتائج جو اس کے ضمنی نتائج نکلیں گے, ضمنی نقصانات ہوں گے, اس کی بھی پہلے سے تلافی بولو بھائی ضروری ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یا حکومت جب ڈنڈا چلاتی ہے تو اس کے پاس سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں, بلکہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, اس کے نقصانات ہوتے ہی نہیں ہیں, اور اگر ہو تو حکومت کے پاس اس کا حل ہوتا ہے. پبلک جب یہ کام کرے گی اور قانون اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کے معصیت کے وہ باجے توڑے گی اور جا کے ویڈیو سینٹروں جو فلمی جہاں گانے وغیرہ ان دکانوں پہ آگ لگائے گی یا توڑے گی, تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہوں گے ان کا لوگوں میں تحمل نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ برائی وقتی طور پہ ختم ہوگی مگر نتیجے کے لحاظ سے برائی اور زیادہ پھیلے گی. تو نہی عن المنکر کا جو حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں کسی منکر کو اپنی آنکھ یعنی دیکھے تو اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر ڈالے. فإن لم یستطع, اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کس سے کہے؟ زبان سے. آگے حدیث پوری سمجھیں. استطاعت نہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے توڑ دیا, وہ تو اس کی استطاعت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. آپ بندوق لے کر جائیں اور جتنے جو فلمیں انڈین فلمیں جن دکانوں میں بک رہی ہیں سب کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیں, آگے کیا ہوگا وہ آپ نے سوچا ہے پہلے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ تو استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان نتائج کا بھی آپ میں تحمل ہو, اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں مزید کوئی بڑا فساد پیدا نہ ہو. آگے حدیث کے الفاظ ہیں فإن لم یستطع, اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو, فبلسانہ, تو پھر کس طرح بولے؟ زبان سے بولے. تو دوسرا درجہ نہی عن المنکر کا کیا ہے کہ علماء یا واعظین جب حکومت کو یا عوام کو کسی برائی میں دیکھیں تو کس طرح سے بولیں؟ زبان سے. تو یاد رکھو زبان کا, آگے حدیث میں آتا ہے اگر زبان سے بولنے کی بھی استطاعت نہیں ہے فبقلبہ, پھر کس سے؟ دل سے. دل سے مطلب یہ کہ دل میں نیت کرے کہ جب استطاعت ہوئی تو بدل دوں گا میں. اب زبان جیسے ہاتھ سے بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے اس کا باجا توڑ دیا آپ نے, تو اسی طرح زبان سے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر تقریر کر سکتے ہو وہاں پہ. جیسے ہاتھ سے بدلنے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نتائج کیا نکلیں گے, فائدے کے بجائے نقصان تو نہیں ہوگا. تو ایسے ہی جب کسی کو زبان سے تبلیغ کی جاتی ہے, صراحتاً منع کیا جاتا ہے کہ یہ گناہ مت کرو, تو اس میں بھی شریعت کہتی ہے اس کے نتائج دیکھو کہ اس سے فائدے کے بجائے کہیں نقصان تو نہیں ہوگا. بعض دفعہ زبان سے کہنے میں بھی فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, اور دن رات اس کا گھروں میں مشاہدہ ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کی کالز آتی ہیں, میں بعض لوگوں کو منع کر دیتا ہوں اپنے بیٹے کو نماز کا بھی مت کہو کیونکہ وہ چڑ میں آ گیا, ضد میں آ گیا ہے, چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں میرے پاس آتے ہیں کہ میرے والد نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا ایک دفعہ کہو, 2 دفعہ کہو محبت سے, بس اب کیا کرو, خاموش, کیونکہ اب بار بار بولو گے تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا. تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں ہم زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں, تو کیا حکمرانوں کو زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنے کا حکم نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ دائی ہیں, وہ زبان سے روکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ میں نے اگر عمران خان کو یا وزیر اعظم کو یا فوج کے سربراہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ جرم ہے, اس کا یہ نقصان ہے, تو کہیں اس کا فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو. تو ان کی رائے ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ایسے موقع پہ خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہے. اور ممکن ہے دوسرا عالم یہ سمجھتا ہو کہ نہیں میرے لیے بولنا ضروری ہے, اس کے نقصانات کم ہے فائدہ زیادہ ہے, تو وہ بولے. تو اس میں رائے کا اختلاف بولو بھائی ہو سکتا ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو, بیوی کی مثال سے دے رہا ہوں کہ بیوی پر تو آپ کی حکومت ہوتی ہے نا,
جب اس پہ آپ سوچے سمجھے بغیر تبلیغ نہیں کرتے اور آگے ڈر رہے ہوتے ہو کہ پتہ نہیں آگے سے جوتا آئے گا یا بیلن آئے گا, تو حاکموں کو تبلیغ یا حکمرانوں کے ساتھ ملتے ہوئے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو فیس بک پہ لوگ کمنٹس کر کے سمجھا رہے ہیں مولانا کو کہ آپ اس طرح کیوں نہیں بولا, آپ نے یہ کیوں نہیں بولا, آپ نے یہ کیوں نہیں بولا؟ وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ میں نے عمران خان کو جا کے کیسے تبلیغ کرنی ہے. تو سینس لیس لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, یہ لوگ مذہب کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں.